قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ تعالیٰ کی بے پیا حمد اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے گش پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پاک پروردگار عالم میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ موضوع ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک علیہ السلام تک ہر نبی کا پیغام یہی تھا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی 1,24,000 کے مبشر انبیاء کرام کا صرف ایک ہی طرز عمل ہے، ایک ہی منہج ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں تم ایسا کرو کہ اللہ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان، ان میں سے سب سے پہلا ہے توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ انسان ایک حج کی جگہ پہ 1000 حج کر لے، ایک عمرے کی جگہ پہ 20 عمرے کر لے، اسی طریقے سے 5 نمازوں کی جگہ پہ 1000 نمازیں پڑھ لے، جو کچھ مرضی کر لے، اگر اس بندے کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے تو وہ انسان کافر ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں جو ہندو ہیں، خیرات بہت کرتے ہیں، امام حسین کے بڑے چرچے کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہے وہ مشرک، کیونکہ وہ بتوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ عیسائی صرف ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، 3 خدا، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسری حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور تیسری جناب سیدہ مریم کی ذات ہے معاذ اللہ۔ یہ 3 خدا ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے جناب سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کر دیا، تو وہ لہذا مشرک ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہودی ہیں، یہودی بھی مشرک ہیں، جا کے وہ کتاب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آسمان کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مشرک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں عزیر علیہ السلام، ان کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لہٰذا وہ بھی مشرک ہے۔ من جملہ یہ سارے لوگ، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ مشرک بتوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ جی ہیڈ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچے محکمے بنائے ہوئے، ایک محکمہ کسی بت کو دے دیا، ایک محکمہ کسی بت کو دے دیا، تو وہ مشرک ہے، بتوں کو خدا کا شریک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مشرک ہیں، جناب عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ یہودی بھی مشرک ہیں، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ایک قسم کا نہیں، شرک کئی قسموں کا ہے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک فی ذاتی، شرک فی صفاتی۔ ایک ہوتی ہے ذات، اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، جیسے بھی اس کی ذات ہے اس کی شان کے مطابق۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت،
صفت مثال کے طور پہ اللہ کا کلام کرنا، جیسے میں ویسے تو انسان ہوں لیکن میری کچھ صفات ہیں. بھئی کیا صفات ہے؟ الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. یہ صفات ہے. دیکھنا، سننا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ انسان کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی دو قسم، مطلب شرک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک شرک فی ذاتی اور دوسرا شرک فی صفاتی. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جی جیسے اللہ تعالیٰ کا جسم ہے نا، جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، جناب عیسیٰ اللہ کی طرح ذات جسم تو نہیں ہے لیکن وہ اس کی صفات میں شامل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ویسے ہی جناب عیسیٰ سنتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے کچھ شیعہ بھائی ہیں جو حضرت علی کی محبت میں غلوف کرتے ہیں، آگے حدیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں جی حضرت علی کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ پوری کائنات میں رزق حضرت علی بانٹ رہے ہیں. حالانکہ یہ تو خدا کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، ظاہر سی بات ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی بھی شبہ آ گیا تو انسان مشرک ہو جائے گا. مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کا پیغام دیا تو رسول پاک علیہ السلام نے ابو جہل کو فرمایا ابو جہل ایک کام کر، صرف ایک کام، پوری دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، صرف ایک کام کر. ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے محمد میں تو ایسے 1000 کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ دنیا میرے قدموں میں آ جائے، لوگ کی ساڑھے درتے آ جائیں، میں ہو جائے واہ سارے کام کروں گا، 200 کی کام کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقولوا لا الہ الا اللہ، فرمائیے پڑھ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن ابو جہل دے 360 تون کے بیٹھا سی مکہ مکرمہ دے اندر، انہیں اللہ نو کتھے مننا سی. ابو جہل نے کہا نہیں 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 ایت نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کیویں ہو سکتا؟ ایڈا اللہ تعالیٰ ایک ہو کے کائنات دا نظام کیویں چلا رہا، کسی نو پانی دے رہا، کسی نو روٹی دے رہا، کسی نو بارش دے رہا، کسی نو پہاڑ دے رہا، کسی نو سمندر دے رہا، ایک ہو کے اللہ تعالیٰ کیویں نظام چلا سکتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل ماننا پڑے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے. جب 13 سال گزر گئے نا، 13 سال حضرت ابو طالب دا وصال ہو لگا سی. ابو جہل تے ابو لہب تے سارے جڑے دشمن سن نبی پاک علیہ السلام دے پھر آئے ابو طالب دے کول کہ اگر اسی ہن چھڑیا ابو طالب دے جان تو بعد اگر اسی محمد علیہ السلام نو چھڑیا نا تے لوگ سانو تانے مارن گے. بے کی تانے مارن گے؟ لوگ کہن گے جی جن چیر تک ابو طالب زندہ رہے تے محمد نو ہاتھ نہیں لا سکے، ہن ویکھو جان تو بعد بڑے جناب ظلم کر رہے ہیں. لہٰذا کافراں نے پروگرام بنایا کہ اسی جانے ابو طالب دے کول، اسی جا کے انہوں کہنے کہ یار بھتیجے نو سمجھاؤ تو سی، اے 360 بت سارے خراب نے، اے سارے خدا سارے خراب نے، بس ایک ہی خدا ہے. جدو سارے جمع ہو گئے نا ابو طالب دے کول کمپرومائز واسطے اللہ اللہ اللہ. نبی علیہ السلام دی توحید ویکھو تسی، رسول پاک علیہ السلام نے توحید تو کیویں پہرا دیتا. آج ہمارے ہاں تو لوگ ایک پرچی کے اوپر، ایک چائے کی پیالی کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک بریانی کے پلیٹ کے اوپر لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں. ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں. 13 سال کے بعد ابو جہل پھر آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا جی مہربانی کریں، کچھ کمپرومائز کریں، ایسا کریں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، گل تو وہی ہے، سوائے ایک خدا کے کوئی معبود نہیں، ایک خدا ہی ہے بس کائنات کے اندر جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ابو جہل نے کمپرومائز کیا کیا؟ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں، تسی ساڑھے خداؤں بڑا برا بلا کہیں دو، کمپرومائز کر لو، ساڑھے نال بیٹھ کے مذاکرات کر لو. نبی علیہ السلام فرمایا کی کہنا دسو؟ انہیں کہا جی انج کرو، ایک سال تسی ساڑھے خدا دی عبادت کرو، دوجے سال اسی تواڈے خدا دی عبادت کریں گے. نبی علیہ السلام فرمایا ابو جہل تو کدے نہیں ہو سکتا. انہیں آخیا جی پھر چلو انج کر لو کہ ایک مہینہ کر لو، ایک مہینہ اسی تواڈے خدا دی عبادت کریں گے، دوجے مہینے تسی ساڑھے خدا دی عبادت کر لینا. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس ابو جہل نے پھر ایک اور سامنے پیشکش رکھی. انہیں کہا جی چلو انج کر لو، سال نہیں کرتے، مہینہ نہیں کرتے، ہفتہ ہی کر لو، ہفتہ سی تواڈے خدا دی عبادت کر رہے ہیں، تسی ساڑھے خدا دی عبادت کرنا. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں ہو سکتا. انہیں کہا سرکار چلو دن نہیں رکھ لو. نبی علیہ السلام پتہ کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ کافرون نے فرمایا حبیب ان کافروں کو فرما دو لکم دینکم ولی دین، تھوڑا دین تھوڑے حوالے، ساڑھا دین ساڑھے حوالے. حضرت صاحب دین میں کمپرومائز ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ دین میں کمپرومائز ہے ہی نہیں، نہ رسول پاک علیہ السلام کیتا کہ نہ صحابہ کیتا. دین میں جیڑا بندہ دین دا کمپرومائز کر کے بیٹھا نا، سمجھو بندہ مسلمان نہیں، منافق ہے.
اس واسطے کہ منافق ہمیشہ کمپرومائز کردا، منافقاں نے مسلمانوں کو خراب کرنے واسطے ایڈیاں نمازاں پڑھیاں کہ انہاں دے متھے تے محراب بن گیا سی، لیکن دل کھوٹے سن۔ سرکار جڑا بندہ بھی کمپرومائز کردا دین اسلام دے حوالے دے نال، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں ہے، اور بندہ کافر ہو جاندہ، منافق ہو جاندہ۔ اس واسطے اللہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ کافرو تسی نہیں منو گے تو خدا دی شان وچ کیڑا گھاٹا آ جانا، اپنی جہنم بھی بھرو گے تسی سارے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہ اللہ دی ذات ایک خدا دی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے حبیب قل انہوں نے فرما دو هو اللہ احد، او خدا ایک ہے، ایک خدا ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ ساڑھے محدثین بڑی بحث کر دینے قرآن مجید دی تفسیر دے ہوتے، حدیثاں دے ہوتے، مفسرین محدثین مورخین، وہ کہندے نے کہ یار گل ویسے سمجھن دیئے اللہ تعالیٰ اپنی توحید دا بیان کر رہا سی، اپنے حبیب نو کیا کہ حبیب تو دس میری توحید کی ہے، حبیب تو دس، اس واسطے کہ توحید وہی مننی جانی ہے جڑی مصطفیٰ دی زبان تو بیان ہونی ہے۔ آہا سبحان اللہ، توحید وہی ہے سرکار۔ اور جب غالب نے کیا سی، نہ تو کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا، دبویا مجھ کو میرے ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کہندہ ہے کہ خدا سی، جدو کوئی بھی شاہ نہیں سی تو بھی خدا سی، جدو کوئی نہیں ہونا پھر بھی خدا ہی ہونا، سمجھ رہے ہو نا؟ خدا کی شان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو۔ سرکار ہے تاجدہ مسلمان ہے نا، دروازہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے، آگے پردہ لٹکا کے گناہ کردہ، پیر مرید تو لوگ کے گناہ کردہ، امام مقتدی تو لوگ کے گناہ کردہ، لیکن خدا عالم الغیب والشہادہ، آہا ہا ہا، اس خدا کو حضرت صاحب کون لوگ سکتا؟ خدا سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ خدا ہے الملک القدوس السلام، بادشاہ ہے۔ بادشاہ ایسا نہیں کہ جس کو محکمے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا بادشاہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر خدا دی ذات نو جچدا، باقی کسی بندے نو تکبر نہیں جچدا، اس واسطے کہ خدا کے ساتھ محتاج نہیں ہے، تکبر کر سکتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندا کہ تکبر اللہ تعالیٰ دی چادر ہے، جس بندے بھی دنیا دے تکبر کیتا نا وہ انجی سمجھے اللہ دی چادر نو ہاتھ پا رہا، اور جڑا بندہ اللہ دی چادر نو ہاتھ پائے گا پھر سلامت نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا۔ خدا کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، سبحان اللہ۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کو مانو، سارے کفار مکہ کٹھے ہو کے آ گئے۔ انہوں نے کہا سرکار تسی خدا نو تو منوا رہے ہو، انہاں کوئی نسب نامہ بھی دسو سانو، انہاں پشتاں کنیاں نے، کنہ پشتاں تو بعد خدا بندا، انہاں نسب نامہ کیے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا حبیب انہوں نے فرما دو هو اللہ احد، او خدا ایک ہے، انہاں سلسلہ نسب کوئی نہیں ہے گا۔ اللہ الصمد، او خدا بے نیاز ہے، لم یلد، نہ او کسی نے جندا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا۔ جیسے عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، تو بچہ تو مرد کی وجہ سے ہوتا ہے نا، جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے سارے معاملات جننا، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتا ہے، وہ تو خدا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کو کوئی کفیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کفیل ہوتے ہیں نا لوگ، ظاہر سی بات ہے، بچہ چھوٹا پیدا ہوا، ماں کے دودھ کی ضرورت، اور صبح چھوٹا ہو سنبھالیا، پھر پڑھنے کی ضرورت، پیو دے پیسے کی ضرورت، بھوک لگی تھی روٹی دا محتاج، جسم ننگا سیدھے کپڑے دا محتاج، آ جا کے بندہ مر جاندہ لیکن پھر بھی لوگوں دا محتاج۔ لیکن خدا کون ہے؟ جڑا کسی دا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کائنات کسی دا محتاج نہیں ہے، وہ خدا خدا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ گم کر دیا۔ کچھ ان پڑھ لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی ایسے پوجا کی معاذ اللہ کہ ان کو خدا بنا کے بٹھا دیا۔ کوئی فرق نہیں ہے جناب، کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور آج کے ہمارے پیر صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرید نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کتنے ایسے مرید ہیں جو اپنے پیر کو سجدے کی حالت میں جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا دے بندے کی ضرورت ہے؟ میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وچ نوجوان بندہ آیا، رسول پاک علیہ السلام فرمایا ساڈے نال محبت کرنا، عرض کی جی یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کرنا۔ فرمایا کنی محبت کرنا؟ جان تو ود کے کرنا؟ عرض کی قال نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اچھا ماں تو ود کے محبت کرنا، اماں تو ود کے محبت کرنا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں اماں تو ود کے تواڈے نال محبت کردا۔
نبی علیہ السلام پھر فرمایا، رسول پاک علیہ السلام فرمایا ہوئے تو اپنے پیو تو بھی ود محبت کردا میرے نال؟ عرض کی قال نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے پیو تو ود کے تو نال محبت کردا۔ اگے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا نوجوان کیا اللہ سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نوجوان گل کی تھی، فقال لا یا رسول اللہ، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں، پہلی میری محبت اللہ دی ذات واسطے وے، اس تو بعد تھوڑے محبت ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دا پیغام بھیجو، دیکھو رسول پاک علیہ السلام فرمایا یا معاشر صحابہ فکونوا ہکذا، نبی علیہ السلام فرمایا صحابہ اس نوجوان کی طرح بن جاؤ، اس نوجوان کی طرح بن جاؤ جس کی پہلی محبت اللہ کی ذات کے لیے ہے، پہلی محبت اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ خدا ایک ہے، ایک خدا ہے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اندازہ کریں، حدیث قدسی ہے، میں پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ سحری کے ٹائم آسمان پہ تشریف لاتا ہے، دنیا کے آسمان پہ، اور آ کے خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش منگنے والا میں انہوں عطا کراں، عالمی مسترزقین ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود آ کے آواز لگا رہا ہے، اور امتی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مسلمان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن حوض کوثر پہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ساڑھے مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں، امتی کو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر میں وہ غالب کا شعر پھر پڑھ دوں جو غالب نے کہا تھا، نہ تو کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا، دبویا مجھ کو میرے ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ سرکار اسی پڑا بیڑا غر کر چھڑیا، سمجھ رہے نا؟ وہ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، کسی بندے شراب پیتی مسیدی بہ کے تے کسی بندے نے آ کے ڈکیا، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ پھر اتنے ساڑھے شعراء نے شاعر لکھے، شعر اپنے اپنے انداز سے پیش کیتے، ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا کوئی وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں۔ آگے پھر کسی اور شعر گل کی تھی شاعر، کہنا مسجد اللہ کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جاؤ وہاں پہ خدا نہیں۔ اگے پھر اقبال سٹ مر، اقبال مصور پاکستان، اقبال کہنا کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، ارے خدا تو وہاں بھی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ اقبال کہنا اللہ دی ذات ہر جگہ تے وے، تو خدا کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نگاہ سے، کہ جس کی نظر سے کائنات کو کوئی کونا بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ خدا کی ذات۔ ایک مثال حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ چونکہ محبت کرتے تھے ایاز کے ساتھ، اور ایاز چونکہ سید سی، انہیں کسی نے دسیا نہیں سی لیکن ایاز سید سی، بڑی محبت کرتا سی محمود غزنوی، تے جڑے باقی وزیر مشیر سن سارے حسد کرنے لگ پے کہ یار ہے بادشاہ کی چکر ہے، جدو ویکھو جناب ایاز نو بلا کے بیٹھا، ایاز نال گپ شپ ہو رہی ہے، جڑا بھی معاملہ فوج دا، حکومت دا، معیشت دا، معاشرت دا، نجی معاملات نے، گھریلو معاملات، جدو ویکھو ایاز نو بلا کے بیٹھا، ساڈی گل ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے سب کو بلا لیا، وزیروں کو، مشیروں کو۔ بادشاہ نے کیا ہوا ہے، تسی گل کیتی ہے کہ میں ایاز نال ڈاڑی محبت کرنا، انہوں نے کہا ہاں جی اسی گل کیتی ہے، تسی کرتے بھی ہو۔ محمود غزنوی نے کہا چلو میں تمہیں ایک امتحان دینا، ایک آزمائش دینا، تو تسی وہ کم کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا سرکار اسی تا قبل تو اسی تک تیار کھڑے ہیں۔ محمود غزنوی نے ہر وزیر مشیر نو ایک چھری دی تے ایک مرغی دیتی۔ محمود غزنوی آکھیا ہوئے تسی اس مرغی نو اتھے ذبح کر کے آنا جتے کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے۔ انہوں نے کہا سرکار ہے گل ہی کوئی نہیں، کم ہی کوئی نہیں، ایک مشکل کم ہے۔ اور جناب وزیر مشیر سارے مرغی لے کے چھری لے کے دوڑ گئے، کوئی کمرے چ وڑ گیا، کوئی کمان دے وڑ گیا، کوئی کھڈے چ وڑ گیا، کوئی کتھے وڑ گیا، کوئی چھت تے چڑھ گیا، سارے ذبح کر کے لے آئے، لیکن ایاز زندہ مرغی واپس لے کے آیا، ایاز نے ذبح نہیں کی سی۔ پھر محمود غزنوی نے پوچھا وزیراں تو، فرمایا تسی کیوں ذبح کر کے آئے ہو، کیویں ذبح کر کے؟ انہوں نے کہا جی تسی خود کیا سی جتے کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے، میں تو فلاں جگہ تے ذبح کر کے تو کوئی نہیں ویکھ رہا سی۔ پھر محمود غزنوی اتنے گل کی تھی، انہوں نے کہا ایاز تو کیوں نہیں ذبح کر کے آیا؟ انہوں نے کہا سرکار تسی گل کیتی سی کہ اتنے ذبح کر کے آنا جتے کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے۔ ایاز نے کہا میں جتھے بھی جاندا سی مینوں میرا خدا ویکھدا سی، وہ خدا دی ذات مینوں ویکھدی سی۔ غزنوی کیا ہوئے ایہی وجہ ہے جڑی مینوں ایاز نال محبت تے مجبور کر دیندی ہے، ایہی وجہ بس۔ اقبال گل کی دیوا کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، ارے خدا تو وہاں بھی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ کافر نو سرکار صرف ایک عذاب نہیں ہونا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا، کافر نو 20 قسم دا عذاب ہونا، انہوں نمازاں چھڈن دا علیحدہ عذاب ہونا، روزے چھڈن دا علیحدہ عذاب ہونا، زکوٰۃ نہ دین دا علیحدہ عذاب ہونا، انہوں کلمہ پڑھنے دا علیحدہ عذاب ہونا، کافر نو پتہ نہیں کنے قسم دا عذاب ہونا۔ مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا دات علی حجویری فرماتے ہیں ایک بی بی صاحبہ تھی تو
پرانے دور کی بات ہے جب سیانے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک مثال دے رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں اللہ کی ذات کیسے موجود ہے. ایک اما صاحب دے کول ایک فلسفی آیا, اج دا پروفیسر ہی لا لو, چونکہ جڑے اج کل دے پروفیسر نے انہاں دا دماغ خراب ہوندا. میں ایک جگہ تے جمعہ پڑھا کے آیا تے میں اتنے ایک معجزہ بیان کیتا, ایک بچہ سی شہید ہویا 60 سال تو بعد قبر کھولی تو خون اونج وگ رہا سی. وہ بعد میں پروفیسر ٹکر گیا دروازے تے, کہنا مولوی صاحب کیویں ہوندا جی, اے ہو ہی نہیں سکتا, ساری سائنس ہی نہیں کہندی. میں کہ جی سائنس کی کہندی ہے؟ وہ کہندے جی سائنس ساڈی اے کہندی ہے کہ 3 دن تو بعد لاش پھٹ جاندی ہے, ہفتے بعد بندہ ہی نہیں لبدا. اور میں کہ خدا دے بندیا قرآن دا فیصلہ ہے کہ شہید کتے مردہ نہیں ہو سکتا, شہید ہمیشہ زندہ رہندا. وہ کہندا نہیں جی لیکن ساڈی سائنس نہیں مندی. اج کل دے پروفیسر یہ ہو جے نے, سمجھ رہے ہو نا. اور بی بی صاحبہ کول آیا ایک فلسفی آیا پروفیسر, انہیں کہا بی بی دوہریا سی اللہ نو نہیں مندا سی. انہیں کہا بی بی اے دس اللہ دی ذات ہے؟ بی بی نے کہا ہاں جی ہے. بی بی چرخہ کا آدری سی, چرخہ. اس فلسفی نے کہا جی اماں کیویں ہے مینوں سمجھا دے صحیح, ان دی دلیل کی ہے؟ بی بی صاحبہ نے کہا ان دی دلیل ہے چرخہ ہے, چرخہ دلیل اللہ دی ذات ہے. فلسفی تھوڑا پریشان ہونے کہا بی بی بے وقوف تو نہیں ہوگی, چرخہ کیویں ہو سکتا دلیل اللہ دی ذات ہوڑ دے. انہوں نے کہا بی بی میرے سمجھ نہیں ہے میرے سمجھا. اس اما صاحب نے بڑی سونی مثال دی تھی. انہوں نے کہا فلسفی اے چرخہ ہے چرخہ, اینوں میں چلا رہی ہوں تو پھر جا کے چل رہا ہے, اگر میں چھڑ دوں چلے گا نہیں. بی بی صاحبہ نے کہا جو ایک چھوٹا جا چرخہ میرے چلان تو بغیر نہیں چل سکتا, ایڈی بڑی کائنات اللہ تو چلان تو بغیر کیویں چل رہی ہے. سورج بھی آ رہا, چند بھی آ رہا, جناب بارشاں بھی ہو رہی ہیں, دریا سمندر, سبحان اللہ. تسی کدے جاؤ نا کسے ایسے موقع دے جتے واہ سارا پانی ہوے, جتے بڑے بڑے پہاڑ ہون, اتھے جناب سرکار اللہ دی پھر قدرت دی یاد آندی ہے. یار خدا تو ہے نا, سبحان اللہ. اے منی ساڑھے داتا علی حجوری آ کے راوی دے کنڈے ڈیرا لایا, انہوں نے اللہ دی معرفت حاصل کی سی, اسی دے سیر سپٹے واسطے جانے ہاں, سمجھ رہے ہو نا. اس فلسفی ایک اور گل کی تھی, انہوں نے کہا بی بی چلو اے دس مینوں تیری گل سمجھ آ گئی ہے کہ کائنات اللہ دے چلان تو بغیر نہیں چلتی, لیکن اے دس اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ دو نے؟ بی بی نے کیا ایک ہی ہے. انہوں نے کیا پھر مینوں سمجھا. بی بی نے کیا وہی دلیل چرخی ہے. انہوں نے کیا مینوں سمجھ نہیں آئی. بی بی نے کیا گل سن, اے جڑا چرخہ چرخہ میں چلا رہی ہاں, اگر میرے نال ایک اور بڈھی آ جاوے اسی تو میں رڑ کے چلائیے, یا تو چرخہ تیز گھومے گا تیز تیز, یا پھر ہے کہ وہ تھک جائے گی تو چھڑ دے گی, پھر ایسا ہو جائے گا. بی بی صاحبہ نے کیا گل سن, اگر کائنات کا نظام بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے نا, ٹھیک ٹھیک, سورج اپنے ٹائم تے آ رہا, چند اپنے ٹائم تے آ رہا, 24 گھنٹے تو سارا سلسلہ. بی بی کہتے ہیں پھر من سوائے خدا تے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اس واسطے اگر دو خدا ہوندے پھر کائنات نظام میں تبدیلی ہو جانی سی. ایک خدا نے کہنا سی میں تھوڑا بجانا, دوسرے کہنا سی نہیں. یہی گل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ فرماتا لوگوں اگر کائنات میں دو خدا ہوتے پھر کائنات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. اگر کائنات کے نظام میں بگاڑ نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ خدا کی ذات ایک ہی ذات ہے, وہ خدا ایک ہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ دے کول ایک دوہریا آیا, بہت سارے بندے کٹھے ہو گئے آئے امام صاحب دے کول, امام اعظم دے کول. انہوں نے کہ سرکار اسی تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا, اگر تسی مسئلہ نہ دسیا نا اسی تواڈی دھون لا دینی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی ٹھیک ہے تسی پوچھو, کیونکہ کچھ لوگ ہوندے نے جڑے مسئلہ پوچھتے ہیں, کچھ لوگ ہوندے نے تڑی لگاندے نے, سمجھ رہے ہو نا. کچھ نمازی ہوندے نے امام تو مسئلہ نہیں پوچھتے بلکہ امام نو تڑی لگاندے نے وہ مسئلے دی صورت دے اندر. انہاں کہ سرکار جواب نہیں دیتا تسی اسی تواڈی دھون لا دینی ہے. امام صاحب فرمایا دسو بھی کیڑا مسئلہ ہے. انہاں کہا جی اسی 12 لوگ تواڈے کول آیا, سانو سمجھاؤ کہ اللہ دی ذات کتھے وے, اللہ دی ذات ہے کہ نہیں ہے, سانو سمجھاؤ تسی, ساڑھے ذہن وچ پاؤ. امام صاحب فرمایا خدا دے بندو اللہ دی ذات ہے. انہوں نے کہا جی کیویں ہے. آپ نے فرمایا میں تواڈے آن تو پہلے نا آپ نے مثال دیتی امام اعظم ابو حنیفہ نے. آپ نے فرمایا جدوں تسی آ رہے سی نا میں گل سوچ رہا سی, ایک واہ سارا بڑا دریا ہے, اندر وچ واہ ساری بڑی کشتی کھڑی ہے, اندر وچ مال تجارت واہ سارا رکھا ہے, کہ وہ چلان والا ہے کوئی نہیں, خود بخود آ رہی ہے خود بخود جا رہی ہے. اور جڑے دوہریے سے نا دوہریے, انہوں نے کہا امام صاحب یا تو تواڈی مت ماری گئی ہے یا پھر سانو سمجھ نہیں آ رہی. امام صاحب فرمایا تو کی گل ہے. انہوں نے کہا سرکار ایڈی وڈی کشتی, ایڈا مال تجارت, تے کشتی تے چلان والا ہے کوئی نہیں, تو کشتی اپنے آپ کی میں چلتی ہے. امام صاحب فرمایا خدا دے بندیو ایہی تے میں تانوں سمجھا رہا, اگر کائنات دے وچ ایک کشتی چلان والے بغیر تو نہیں چل سکتی, ایڈی وڈی کائنات اللہ دے نظام دے بغیر کیویں چل رہی ہے. تانوں مننا پے گا کہ جناب وہ خدا دی ذات ہے جڑی کائنات دے نظام نو چلا رہی ہے. او جڑے بارے دے بارے دوہریا آئے سن سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس واسطے مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دی ذات ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. ساڑھے نبی پاک علیہ السلام تو لے کر ایک آخری امتی تک جڑا سب تو زیادہ گناہگار ہونا, جن دے پاک نبی پاک علیہ السلام فرمایا جن دے بارے
اللہ انہوں جہنم میں سٹے گا, جہنم کے کنارے تے بٹھائے گا, انہوں سیک بڑھانا, سیک. عرض کرے گا یا اللہ تو میں نے کنارے تے باہر چھڑے, تھوڑا کنارے تو پیچھے ہی ہٹا دے, ایڈی مہربانی کی تھوڑا پیچھے ہی ہٹا دے. اللہ انہوں تھوڑا پیچھے ہٹا دے گا, اور کافی ساری دور ایک وہ بندہ پھر درخت دیکھے گا. عرض کرے گا یا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, کنارے تو ہٹا دیتا, پیچھے کر کے بٹھا دیتا, وہ بس وہ چھاویں تے بٹھا دے, بس مہربانی کر, وہ چھاں تے بٹھا دے بس. اللہ فرمائے گا بندے اس تو بات تو کوئی شے نہیں منگے گا, یا اللہ کوئی شے نہیں منگا گا. بندہ پھر چھاں تے ٹر جائے گا, کر دیا کریں جنت کے دروازے تک پہنچ جانا ہے. پھر عرض کرے گا کہ یا اللہ ایڈی مہربانی کی ہے, ہوں چلو بوئے تے نال ہی کر دے, جنت نہ بھیجی, بس نال ہی کر دے بس. اے میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اے آخری امتی ہونا جنہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. جدو جنت بوئے دے کول جائے گا پھر انج چاتی پائے گا تے بڑا جناب نظام ماحول سیٹ اپ ہونا. عرض کرے گا یا اللہ بڑا مہربان ہے, تھوڑا جا اندر ہی چوک کے بٹھا دے, بس وہ اندر والی سائڈ تے بٹھا دے, میں اور تیرے کو کچھ نہیں منگتا. اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ انہوں اندر بٹھا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں جڑی جگہ سی, دنیا میں جنی زمین سی, پوری کائنات زمین, اللہ فرمایا میرے بندے دنیا میں جڑی زمین سی اڈیاں 10 زمیناں میں تینوں ہور عطا فرمائیاں نے. وہ بندہ پھر مسکرائے گا, عرض کرے گا یا اللہ تو میرے نال مذاق کردا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا تھا اتنے پھر اللہ تعالیٰ مسکرا پائے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے خدا کو جچتا نہیں ہے مذاق کرنا, مذاق کرنا خدا دی شان نہیں ہے. اللہ فرمائے گا دنیا میں جنیا زمین آسان پوری کائنات, اللہ فرمائے گا انہیں جنیا ہور 10 زمیناں جا میں تینوں جنت عطا فرما دیتیاں نے. اے آخری بندہ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام تو لے کے آخری بندے تک جس بندے نو جو کمال ملیا وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو ملیا. سمجھ رہے ہو نا, کائنات جس نو جو ملیا, نبی پاک علیہ السلام نو معجزے ملے, اولیاء نو کرامتاں ملیاں, کائنات جس نو جو ملیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عطا فرمایا. باقی ہر نبی نو ولی نو اللہ تعالیٰ دی طرفوں عطا ہویا. کسی نبی دا کسی ولی دا کوئی ذاتی اختیار نہیں. جتھے کافراں نے گل کی نہیں جناب تواڈے کول علم غیب ہے, نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرے کول علم غیب نہیں ہے. اوتھے علم غیب تو مراد ہے کہ میرے کول علم غیب ذاتی نہیں ہے, اللہ دی عطا کردا ہے میرے کول علم غیب. سمجھ رہے ہو نا. اے مسئلے چاندے کے مسئلے نے. باقی آخری گزارش ہے ساڑھے کچھ ایسے مسلمان بھائی نے ساڑھے تے خواہ مخواہ فتوے لا دیندے نے, اے جی دادا صاحب نے خدا بڑا چھڑیا, نبی پاک علیہ السلام خدا بڑا چھڑیا. وہ خدا دے بندے کنوں اسی خدا بڑا چھڑیا. اج تک گناہگار مسلمان اگر کوئی کافر آ کے گناہگار مسلمان نو کہے نا اوے میں تینوں 10 کروڑ روپے دواں گا, 10 کروڑ روپے تینوں دواں گا, آ کے ساڈے بت نو ایک سجدہ کر لے. جڈا مرضی گناہگار مسلمان ہوئے گا, ان پڑھ ہوئے گا, بت نو کدے سجدہ نہیں کرے گا. اس واسطے کہ اسی اللہ دی ذات دا شریک ہی کوئی نہیں مندے. اگر اسی نبی پاک علیہ السلام تو منگدے ہاں تو اس واسطے منگدے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ نو اختیار عطا فرمایا ہے. سرکار و ولی کا دا جن کو اختیار نہیں ہے, اور نبی کے سیدھا جن کو اختیار نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. اگر میں کسی اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر بناتا ہوں اور میں ہیڈ ماسٹر کو کہتا ہوں کہ سرکار تسی کوئی بچہ پیشاب کرنے واسطے جاوے نا تو تسی میرے کو آ کے پوچھنا تے بعد بچے نو چھٹی دینی ہے. ہیڈ ماسٹر کہنا مولوی تہاڈا دماغ ٹھیک ہے, جدو ہیڈ ماسٹر پڑھا رہے پھر اختیار بھی تے دینا تاکہ میں کسی ٹیچر نو کڈنا رکھنا, کسی بچے نو سیدھا کرنا, داخلہ کرنا. سرکار ایک ہیڈ ماسٹر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے اور نبی کے پاس نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح. وہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے, انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دشمن کو اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو اس نے اپنے حبیب کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا. سمجھ رہے ہو نا. اس واسطے کائنات کے اندر ساڑھے نبی تو لے کے آخری مسلمان تک جس نو جو بھی ملیا اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں ملیا. ہاں اللہ تعالیٰ دی ذاتی علم جڑا کچھ بھی اللہ دا ذاتی ہے تو ساڑھے کو جڑا کچھ ہے اے اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال ہی ہے. اس واسطے اگر کسی تو اسی منگنے آ کہ انہوں خدا بڑھا کے نہیں منگدے بلکہ اللہ دا نیک بندہ پر سمجھ کے بڑھنے آ منگدے آ کہ یا اللہ اے داتا صاحب دے صدقے ساڑھے کرم نازل فرما دے. اس واسطے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو. اللہ دی ذات ایک ذات ہے, اندر کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے. پوری کائنات کے اندر جس بندے دا بھی عقیدہ ہویا کہ کوئی بھی اللہ دا نیک ولی یا نبی اللہ دا شریک ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اس واسطے جو بھی شانہ نے اللہ دے ذاتی نے تے ساڑھے کو لتاواں نے اللہ دی عطا دے نال. اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے.